عبادت کریں. اللہ کی عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، عبادت صرف روزے کا نام نہیں، عبادت صرف حج کا نام. یہ عبادات ہیں، لیکن ان ساری عبادات کا مقصد، خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ انسان صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کو پہچان لے، اس کی عبادت کرے. نماز پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولنا عبادت نہیں. نمازی جھوٹ نہیں بولتا، نمازی دھوکہ نہیں دیتا، نمازی فراڈ نہیں کرتا، نمازی کم نہیں تولتا، نمازی کے اعمال صاف ستھرے اور پاکیزہ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کا ذکر فرمایا. نمبر 1، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. اور دوسری بات، اللہ کے ساتھ شرک نہیں. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرض نماز جو اللہ نے کی ہے اس کو قائم کرنا ہے، شروط کے ساتھ، آداب کے ساتھ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جیسے آپ کی سنت ہے، نماز کو اس طرح سے پڑھنا ہے. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز بے حیائی سے، برائی سے روک دیتی ہے، جھوٹ سے روک دیتی ہے، فراڈ سے، دھوکے سے روک دیتی ہے. اگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی اس کی اصلاح نہیں ہوئی تو وہ اللہ کا اس نے پہچانا نہیں، اللہ کے حکم کو اس نے مانا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے نہیں مانی. نمازیں پڑھنی ہیں. اور پھر تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اللہ نے مال دیا، نصاب کو پہنچ گیا، اس میں سے مسکینوں کا، غریبوں کا حق نکالنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تاکہ جو مال ہے وہ پاک ہو جائے، پاک ہو جائے، اس میں اللہ کی طرف سے برکت آ جائے. زکوٰۃ دینی ہے. اور پھر آگے فرمایا وَتَصُومُ رمضان، رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو پھر اس کے روزے رکھنے. کتنی باتیں ہو گئیں جی؟ 4 باتیں ہو گئی ہیں. تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا 1، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ 2، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ 3، وتصوم رمضان 4 باتیں ہو گئی ہیں. اب وہ آدمی ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا نہیں، آیا ہے، اس نے غور کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی ہے، اب وہ جا رہا ہے. اٹھ کر جانے لگا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان باتوں پر عمل کر لوں تو جنت میں چلا جاؤں گا؟ فرمایا ہاں، جنت میں چلے جاؤ گے. اس نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم، نہ ان میں میں کوئی اپنی طرف سے اضافہ کروں گا، نہ ان میں میں اپنے پاس سے کوئی کمی کروں گا. یہ ہے دین. آیا، تھوڑی دیر لگی، دین سیکھ کے چلا گیا ہے. اپنی مرضی نہیں کرنی، اللہ کی ماننی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے، قرآن کی ماننی ہے. یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. اپنی مرضی سے نہ کوئی اضافہ اور نہ اس میں کوئی کمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا. لوگوں، اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ نیلے آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کے فرش پر اگر کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو چلتا پھرتا، اس کو دیکھو، یہ جنتی جا رہا ہے، یہ جنتی جا رہا ہے.
اور جنت کیا ہے؟ ایمان والوں، انبیاء جنت کی خواہش کرتے رہے، نیک لوگ، ایمان والے مومن سب جنت کے متلاشی اور جنت کی خواہش کرتے ہیں، اللہ سے جنت مانگتے ہیں، مانگنی چاہیے، لیکن جنت ملے گا ایمان والوں کو، متقین کو، پرہیزگاروں کو، نیکوکاروں کو۔ اور جنت کیا ہے؟ جنت ہے کیا؟ جنت بہت خوبصورت جگہ، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اور جنت کے اندر ان نمازیوں کے لیے، روزہ داروں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جھوٹ چھوڑنے والوں کے لیے، سچ بولنے والوں کے لیے، دیانتداری اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ کی صحیح معنوں میں بندگی کرنے والے لوگ جو ہیں، اللہ ان کو جنت عطا کرے گا۔ اور جنت میں بڑی بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں ہیں۔ اور جنت جدے وچ انسان یہ چاہتا ہے نا، اب بوڑھا ہو جائے، کمزوری آ جائے تو اٹھتے وقت بھی ہائے کر کے اٹھتا ہے، ہائے۔ جوانی کی عمر بڑی خوبصورت عمر، اور جو جوانی اللہ کی راہ میں لگائے گا، جوانی اللہ کے حکموں کے تابع کر دے گا، جوانی میں اللہ کی بات مان لے گا، جوانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے گا، اس کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گا۔ اور جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی، اور جنت جدے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، اور جنت جدے وچ کمواریاں حوراں، اور جنت جدے وچ کمواریاں حوراں، حوراں قادیاں نے اے تصویراں کٹیاں، مصور کوئی کر سکدا ہی نہیں انہاں دا تصور۔ اور جنت جدے وچ مٹھیاں کھجوراں، اور جنت جدے وچ مٹھیاں کھجوراں، کھجوریں کھانے کو ملیں گی۔ کھجور بہترین پھل ہے، بہترین۔ جنت میں کھجوریں ہوں گی، جنت میں انگور ہوں گے، جنت کے کیلے ہوں گے، اور جنت کے میوہ ہوں گے، پھل فروٹ ہوں گے۔ ان ایمان والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے اندر اللہ کے مہمان ہوں گے جنتی، اور اللہ ان کی مہمانداری کرے گا، اللہ ان کی مہمانداری کرے گا۔ یہاں جگہیں بڑی مہنگی سے مہنگی جگہیں ہیں، کروڑ کروڑ روپیہ ایک ایک مرلے کی قیمت ہے۔ اسلام آباد میں ساتھی نے بتایا ایک مرلے کی قیمت 1 کروڑ سے زیادہ ہے، لیکن جنت اس میں تھوڑی سی جگہ بھی مل گئی، خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب سے وہ بہتر افضل۔ اللہ ہمیں جنت میں بھی اسی طرح جمع اور اکٹھا فرما دے۔ اور جنت جدے وچ زمردی زمیناں، زمیناں تے وچھیاں نے اے سبز رنگ قالیناں، قالیناں تے ریشم دے تکیے لگے نے، گویا عیش و عشرت دے دریا وگے نے۔ جنت بہت خوبصورت ہے، اور یہ اصل حقیقی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچایا گیا، سدا بہار نعمتوں والی جنتوں میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ حضرات، ہر مسلمان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور اللہ سے جنت لینے کے لیے محنت، کوشش، عمل کرنا چاہیے۔
ایمان لانا چاہیے۔ جو لوگ ایمان لائیں گے آخرت پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے جنت لینے کے لیے وہ اچھے اچھے خوبصورت پاکیزہ صاف ستھرے عمل کریں گے، اللہ رب العالمین ان کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا، جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی طرح جنت میں جمع فرما دے۔ ادارہ ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہوا ہے، اللہ کا گھر اچھا بنا ہوا ہے۔ جن ساتھیوں نے یہ محنت کوشش کاوش کی ہے اور جو اساتذہ کرام یہاں پڑھا رہے ہیں اور طلباء یہاں پر پڑھ رہے ہیں، جو ساتھی معاون ہیں، جو اس میں شامل و شریک ہیں کسی بھی طرح سے، چاہے کوئی دعا کے ذریعے سے ہی شامل ہو جائے، اللہ ان سب کی محنتوں کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے اور اس ادارے کو رہتی دنیا تک شاد اور آباد رکھے۔ یہاں سے بڑے بڑے علماء، حفاظ یہاں سے پیدا ہوں جو قوم کی رہنمائی کریں اور جنت کی راہ بتائیں، جہنم سے بچنے کے لیے ان کی رہنمائی فرمائیں، اور اللہ ہم سب کو جنت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کے راستے سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، آپ نے یہ جو وقت دیا ہے بڑا قیمتی وقت ہے، یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ آپ میں سے ہر کسی کی ہر نیک خواہش کو پورا فرمائے۔ جو بیمار مریض ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو اللہ کے پاس چلے گئے مسلمان ایمان کی حالت میں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ رب العالمین جب تک بھی زندہ رکھے اسلام کے ساتھ رکھے، جب بھی اٹھائے ایمان کے ساتھ اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔